ہے کہ دیکھیں کچھ بندوں کو، کچھ نہیں بہت سارے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے دولت عطا فرمائی۔ دینداروں کی بات نہیں کرتا کہ کچھ لوگ جیسے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، جیسے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، جیسے اور بہت سارے صحابہ کرام، انہوں نے اپنی زندگی گزاری افلاس میں، حالانکہ دولت ان کے پاس ہوتی تھی، لیکن وہ تو سخاوت کرتے تھے، وہ تو لوگوں میں لگاتے تھے، وہ تو جناب دین کے کاموں میں صرف کرتے تھے اپنا۔ دنیا سے محبت کرنا یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، تمام برائیوں کا سرغنہ ہے۔ کشتی چلتی ہے پانی کے اوپر، تو اس میں آپ سوار ہو سکتے ہیں، اس میں آپ سفر کر سکتے ہیں، اپنا سامان لے جا سکتے ہیں اور لا سکتے ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک تک منتقل کر سکتے ہیں۔ تو یہ کشتی سے آپ کام لے سکتے ہیں، کب تک؟ جب تک یہ کشتی پانی کے اوپر چلتی رہے گی، اور جس دن وہ پانی جس پر اس کی پوری زندگی ہے، کشتی کا دار و مدار اس پانی پر ہے، لیکن جس دن وہ پانی کے اندر آ جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب۔ صدق اللہ العظیم۔ سابقہ آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین نے انعامات پر شکر گزاری اور مصائب پر صبر کا تلقین فرمائی۔ تو مذکور آیت کریمہ میں انہی انعامات کے متعلق بیان ہے کہ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل پر بہت سے انعامات کیے، بلکہ اللہ رب العالمین نے اپنی نعمتوں کی بارش کر دی ان پر۔ اتنی زیادہ نعمتیں وافر مقدار میں اللہ رب العالمین نے ان کو عطا فرمائی، لیکن اس بنی اسرائیل قوم نے اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی کوئی قدر نہیں کی، کوئی عزت نہیں کی۔ تو فرمایا کہ میرے پیغمبر سل، آپ سوال کیجئے، آپ خود پوچھئے بنی اسرائیل سے، آپ بنی اسرائیل سے، یہودیوں سے، عیسائیوں سے، ان سے سوال کریں، آپ خود پوچھیں، ان کے علماء سے پوچھیں، ان کے مذہبی پیشواؤں سے پوچھیں، کم آتیناہم من آیت بینہ، کہ کتنی ہم نے ان کو نشانیاں دی، واضح نشانیاں دی، واضح نعمتیں عطا فرمائی۔ سب سے بڑی نعمت اللہ رب العالمین نے جو ان کو عطا فرمائی وہ کیا تھے؟ وہ غلام تھے، فرعون کی غلامی کرتے تھے، اور اتنے عجیب غلام تھے اور اتنے عجیب ان کے ہاں محبوس اور قید و بند تھے کہ ان کے بیٹوں کو پیدا ہوتے ہی ذبح کیا جاتا تھا۔ وہ اتنے مجبور اور مقہور تھے کہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے سب سے بڑی نعمت جو عطا فرمائی وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ذات عالیہ، ان کا وجود مسعود ہے، کہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا بڑی نعمت دے کر، تو ان کی یہ غلامی ختم کر دی گئی، ان کی اولاد زندہ رہنے لگی۔ یہ سب سے بڑی اللہ رب العالمین کو نعمت دے دی۔ اس کے بعد پھر ان کا جب سب سے بڑا دشمن فرعون تھا، فرعون کو اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کی نظروں کے سامنے تباہ و برباد کر دیا، غرق کر دیا دریا میں، اور ان کو اللہ پاک نے راستہ عطا فرمایا، یہ نعمت دیکھی۔ یہ بھی نعمت ہے نا کہ ان کے دشمن کو پسپا کر دیا اور تباہ کر دیا، ہلاک کر دیا، پھر ان کو اللہ پاک نے راستہ عطا فرمایا۔ پھر جب آگے گئے پھر اللہ رب العالمین نے تورات جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی کہ یہ میرے احکامات ہیں، ان پر عمل کرو۔ پھر میدان تیہ میں اللہ رب العالمین نے ان کے لیے صاحبان کے طور پر بادل کھڑے کر دیے، ہمیشہ ان کے کپڑے ہمیشہ نئے ہوا کرتے تھے۔ پھر من و سلویٰ کی نعمت عطا فرمائی ان کو کھانے پینے کے لیے،
اور پھر 12 چشمے ان کے لیے نکال دیے۔ عجیب عجیب وہ نعمتیں ساری پیچھے ہم لوگوں نے جو آیات کہ سورہ بقرہ کی شروع میں بلکہ پہلے سپارے میں مکمل یہ نعمتوں کا تذکرہ ہوا بنی اسرائیل پر، تقریباً 40 انعامات کا تذکرہ ہوا، 40 نعمتوں کا ذکر ہوا۔ تو چاہیے ان کو تھا کہ یہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے، اللہ رب العالمین کے بارگاہ عالی میں سجدہ ریز ہوتے اور ہر نعمت کے آنے پر خوشی مناتے کہ اللہ تو نے ہمیں موسیٰ علیہ السلام جیسی نعمت عطا فرمائی رسول ہونے کی صورت میں۔ اے اللہ تو نے ہمیں اب اپنے ہدایات تورات کی شکل میں ہم نے بھیج دیے، تیرا بہت شکریہ، ہمیں شرک سے بچایا، ہمیں غلامی سے بچا لیا وغیرہ وغیرہ۔ پھر انعامات آگے جو میدان تیم ہے جن پر جو انعامات کی بارش ہوئی، تو 40 اور جب 40 نعمتوں کا ذکر ہوا تو ان کی 40 نافرمانیاں ہو گئی، ہر نعمت پہ نافرمانی، ہر نعمت پہ نافرمانی اور ناشکری۔ جگہ ہے نا قرآن کریم میں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے تمہیں اور بڑھا دوں گا، زیادہ دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم کفران نعمت کرو گے، ناشکری کرو گے تو ان عذابی لشدید، پھر میرا عذاب بہت سخت ہے، پھر میں سخت عذاب دوں گا۔ یہ دنیا کا بھی ایک اصول ہے کہ دنیا میں اگر کوئی کسی پہ احسان کرتا ہے، اس کو کچھ دے دیتا ہے تو اگلا اس کا محسن بن جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے یہ میرا محسن ہے، پھر اس کا غلام بن جاتا ہے۔ الاحسان و عبد الاحسان، انسان تو احسان کا بندہ اور غلام ہوتا ہے۔ یہ عجیب لوگ ہیں کہ اللہ رب العالمین نے نعمتوں کی بارش کر دی ان پر اور وہ بجائے شکریہ ادا کرنے کے نافرمانی کرنے لگ گئے۔ تو اس لیے فرمایا سل میرے پیغمبر آپ خود سوال کیجئے بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم، کتنی ہم نے دی ان کو، کم کتنی آتینا دی نہ ہم نے ہم ان کو، من آیت نشانیاں، نعمتیں، بینہ واضح نعمتیں عطا فرمائی ان کو۔ تو ان کو چاہیے تھا کہ کفران نعمت نہ کرتے، اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے، تو انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ، اور جو شخص یبدل تبدیل کرتا ہے نعمت اللہ کی نعمت کو، کسی پر اللہ اپنی نعمت نازل فرماتا ہے، اس کو اپنی نعمت سے آراستہ فرماتا ہے، نعمت عطا فرماتا ہے، اور وہ شخص اس نعمت کو ناشکری میں تبدیل کرتا ہے، من بعد ما جاءت ہو، اس کے باوجود کہ اس کے پاس وہ نعمت آ گئی، اس کو پتہ چل گیا کہ میرے پاس نعمت آ گئی۔ ایک شخص ہے اس کو پتہ نہیں چلا، وہ الگ بات ہے، پتہ بھی چل گیا، ما جاءت ہو، اس کے پاس آ گئی، اس کو نظر بھی آ گئی، سمجھ بھی گیا کہ اللہ کی جانب سے مجھے نعمت مل گئی، اور وہ پھر بھی اس کو ناشکری میں تبدیل کرتا ہے، تو فإن اللہ شدید العقاب، پھر اللہ سخت سزا دینے والا ہے، اللہ سخت سزا دے گا۔ ناشکری میں کیوں؟ اس آیت سے ایک اور مسئلہ بھی واضح ہو سکتا ہے کہ دیکھیں کچھ بندوں کو، کچھ نہیں بہت سارے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے دولت عطا فرمائی ہے، اور وہ پتہ کیا کرتے ہیں، میں دینداروں کی بات نہیں کرتا کہ کچھ لوگ جیسے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، جیسے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، جیسے اور بہت سارے صحابہ کرام تھے، انہوں نے اپنی زندگی گزاری افلاس میں، حالانکہ دولت ان کے پاس ہوتی تھی، لیکن وہ تو سخاوت کرتے تھے، وہ تو لوگوں میں لگاتے تھے، وہ تو جناب دین کے کاموں میں صرف کرتے تھے اپنا مال، اپنا متاع۔ لیکن میں ان کی بات نہیں کہ میں دنیا داروں کی بات کرتا ہوں کہ جناب وہ کیا کرتے ہیں، بس دنیا سے محبت رکھتے ہیں اور دنیا کو لوگوں کے سامنے ظاہر بھی نہیں کرتے ہیں کہ لوگ سمجھے، پھر اپنے آپ کو ایسے غریب ظاہر کرتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جب اللہ نے آپ کو دولت دی ہے تو اس دولت کا اظہار کر دو۔ دوسری جگہ قرآن کریم میں آیت پڑھیں گے انشاءاللہ، اس کا اظہار کر دو، اپنے جسموں پر، اپنے اجسام پر، اپنے بدنوں پر ظاہر کر دو، تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ بھئی
کھاتا پیتا شخص ہے، اللہ پاک نے اس کو سب کچھ دیا ہوا ہے، تو اللہ کی نعمتوں کا آپ اپنے جسموں پر اس کا اظہار کر دو۔ تو اس لیے فرمایا جو شخص اللہ کی نعمتوں کو ناشکری میں تبدیل کرتا ہے تو فإن اللہ شدید العقاب، اللہ سخت ترین سزا دینے والا ہے اس کو۔ یہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں فرماتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں لوگ، اللہ رب العالمین کے احسانات کو فراموش کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زین للذین کفروا الحیات الدنیا، خوبصورت کر دی گئی ہے للذین، ایسے لوگوں کے لیے، کفروا جو کافر ہیں، جو کفران نعمت کرنے والے ہیں، جو کافر لوگ ہیں، ان کے لیے خوبصورت بنا دی گئی ہے الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی۔ دنیا کی جو زندگی ہے بس وہ سمجھتے ہیں یہی چیز ہے اور یہی خوبصورت سمجھتے ہیں اس کو، آخرت کی کوئی حیثیت نہیں ہے ان کے ہاں۔ وہ کہتے ہیں دنیا ہی ہے، بس 4 دن کی زندگی ہے، کھاؤ پیو عیش کرو، اور کیا ہے، بس ختم ہو جاؤ گے، پھر مر جاؤ گے، ختم، پھر کیا کرنا ہے، اسی دنیا میں سب کچھ کھاؤ پیو۔ نہیں نہیں نہیں، دنیا کی 4 دن کی زندگی ہے تو 4 دن کی طرح اس کو گزارو، جو اصل زندگی آنے والی ہے اس کے لیے تیاری کرو۔ اسلام تو یہ کہتا ہے، لیکن یہ بدبخت لوگ دنیا کے ساتھ دل لگاتے ہیں اور دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، اور خوبصورت، مطلب جیسے شیطان کے بارے میں ہے نا کہ شیطان انسان کے ہر عمل کو، چاہے وہ جتنا بھی برا عمل ہو، اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو جب برائی کرتا ہے تو سمجھتا ہے میں نے برائی کر لی، فوراً توبہ کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اور بدنصیب انسان وہ ہوتا ہے جو برائی کرتا ہے اور برائی پہ خوشی کا اظہار کرتا ہے، خوش ہوتا ہے اور سمجھتا ہے میں نے بہت اچھا کیا۔ تو یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ تو شیطان دنیا کو بھی خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے لوگوں کے سامنے، وہ سمجھتا ہے دنیا ہی ہے اور کچھ نہیں ہے، اور پھر وہ جو گندے اعمال ہوتے ہیں ان گندے اعمال کو بھی خوبصورت بنا کرتا ہے تاکہ لوگ ان گندے اعمال پر خوشی کا اظہار کرے، توبہ کی توفیق نہ ہو سکے ان کو۔ ایک بات تو یہ ہوگی، اور دوسری بات فرمائی وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، مسخرہ کرتے ہیں ان لوگوں کا جو ایمان والے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں، من الذین، ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، آمنو جو اہل ایمان ہے، ایماندار ہے، نیک لوگ ہیں، اپنے رب کو یاد کرتے رہتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ دیکھو میں ہمیشہ اس کو کہتا تھا کہ توجہ دے، اب دیکھو میرا کاروبار کتنا آگے چلا گیا، وہ پیچھے رہ گیا، حالانکہ وہ دیندار ہے، وہ سخاوت کرتا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرتا رہتا ہے، اور یہ بخیل ہے، نہیں کرتا، اور پھر سمجھتا ہے میں ہی اچھا ہوں۔ نہیں نہیں نہیں، وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کا مذاق اڑاتا رہتا ہے۔ ایک برائی تو یہ آ گئی اس میں کہ دنیا سے محبت کر ڈالی، اور محبت کرنا دنیا سے کتنا بڑا جرم ہے پتہ ہے؟ اللہ کے رسول نے بخاری شریف کی حدیث سے فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیۃ، دنیا سے محبت کرنا یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، تمام برائیوں کا سرغنہ ہے۔ اس کی مثال علماء کرام دیتے ہیں کہ دیکھو کشتی چلتی ہے پانی کے اوپر، تو اس میں آپ سوار ہو سکتے ہیں، اس میں آپ سفر کر سکتے ہیں، اپنا سامان لے جا سکتے ہیں اور لا سکتے ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک تک منتقل کر سکتے ہیں۔ تو یہ کشتی سے آپ کام لے سکتے ہیں، کب تک؟ جب تک یہ کشتی پانی کے اوپر چلتی رہے گی، اور جس دن وہ پانی جس پر اس کی پوری زندگی ہے، کشتی کا دار و مدار اس پانی پر ہے، یہ اس وقت تک ہے جب تک پانی ہے اور یہ کشتی پانی کے اوپر چلتی رہے گی، آپ اس سے استفادہ کر سکیں گے۔ لیکن جس دن وہ پانی کشتی کے اوپر، کشتی کے اندر آ جائے گی، بس اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ پانی پہ چلنا کشتی کا یہ اس کی ضرورت تھی، اور جیسے پانی اندر آ گیا تو پانی نے اس کو ڈبو دیا۔ تو دنیا بھی یہی ہے کہ دیکھیں دنیا لازمی چیز ہے، ضروری چیز ہے، اس کو ہم استعمال کرتے ہیں، اسی دنیا سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، رہتے ہیں، اپنے لیے سامان لیتے ہیں، گاڑیاں وغیرہ لیتے ہیں، رہائش وغیرہ ہے، سب کچھ ہے، کاروبار ہے، لیکن اس کو ضرورت سمجھ کے کرنا ہے۔
دنیا ہماری ضرورت ہے، دنیا ہماری محبت کی چیز نہیں ہے، اس سے محبت نہیں کرنی ہے، ضرورت سمجھے۔ ایک ٹیشو پیپر ہے، اس سے آپ محبت نہیں کرتے، اس کو ضرورت سمجھ کے ناک صاف کر کے پھینک دیتے ہیں۔ تو یہ دنیا بھی اسی طرح ہے، دنیا کو آپ اپنی ضرورت سمجھ لیں تو بس ٹھیک ہے، پھر صحیح ہے، پھر آپ اسے استفادہ کریں، اس کی اجازت ہے بالکل۔ اور اگر جب آپ اس کو ضرورت سے بڑھ کر اس سے محبت کرنے لگیں گے، پھر یہ اس کی محبت آپ کو لے ڈوبے گی۔ لہٰذا دنیا سے محبت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ عام طور پر کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، جیب میں سے جناب نوٹ نکال دیا، جو پرانا ہے وہ دے دیا، جو نیا ہے وہ رکھ دیا۔ کیوں؟ محبت ہے۔ یہ بھی ایک قسم کی محبت کی نشانی دنیا سے نہیں، سب سے پہلے وہ نئے نوٹ کو دے دیں تاکہ آپ اپنے دل کو بھی مطمئن رکھیں کہ بھئی مجھے دنیا سے محبت نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا یہ لوگ دنیا کی زندگی سے محبت کرتے ہیں، اور جو پھر اچھے لوگ ہیں ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ عجیب لوگ ہیں۔ ہاں کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو اچھے لوگوں کی قدر کرتے ہیں، سمجھتے ہیں بھئی وہ ہم سے بہت آگے ہیں، وہ بہت دیندار لوگ ہیں، وہ اچھے لوگ ہیں۔ لیکن جو لوگ الٹا ایک تو نیکی کا کام نہیں کرتے ہیں، پھر نیک لوگوں کو برا سمجھتے ہیں اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، یاد رکھو لوگو، والذین اتقوا، جو متقی لوگ ہیں، جو پرہیزگار لوگ ہیں، جو خوف خدا رکھنے والے لوگ ہیں، جو ہمیشہ اللہ کو یاد کرنے والے لوگ ہیں، اللہ کے احکامات پہ چلنے والے لوگ ہیں اور برائیوں سے بچنے والے لوگ ہیں۔ تو فرمایا والذین اتقوا، جو متقی لوگ ہیں، فوقہم، یہ ان سے اوپر ہوں گے، ان دنیا داروں سے اوپر ہوں گے یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ یہ بہت نیچے ہوں گے دنیا دار لوگ نیچے ہوں گے جہنم میں، جہنم تو نیچے ہے، اور پھر جنتیں اوپر ہے، 8 جنتیں ہیں آسمانوں سے اوپر، اور 7 دوزخ ہے جو نیچے ہے۔ تو یہ تو لوگ نیچے ہوں گے، اور اللہ پاک فرماتے ہیں میں تو ان کو عزت دوں گا، میں ان کو منقبت دوں گا، میں ان کو اٹھا لوں گا، میں ان کو بہت شرف عطا کروں گا، اور تم سر اٹھا کے بھی دیکھو وہ تم سے بہت اونچے ہوں گے۔ والذین یوم القیامہ، قیامت کے دن ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی، دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دنیا تو ایک مردار جانور کی طرح ہے، رسول پاک نے یہی فرمایا کہ مردار جانور کی طرح سے محبت نہیں کرو، اس کو ضرورت سمجھ کے استعمال کرو، اس سے لول مت لگاؤ، اس سے محبت نہیں کرو، صرف ضرورت۔ میں اسکول ٹیچر ہوں، سمجھاتا ہوں اپنے بچوں کو، عربی پڑھاتا ہوں کہ بھئی بچے دیکھو، عربی بھی آپ کو پڑھائی جائے گی اس اسکول میں، انگلش بھی پڑھائی جائے گی، آپ نے دونوں سیکھنی ہے، لیکن دونوں میں ایک فرق یہ رکھو، یہ جو ہم عربی سیکھیں گے اس کو محبت سے سیکھو، اس کو عقیدت سے سیکھو، کیونکہ یہ ہمارے رب العالمین کو پسند ہو گئی ہے زبان۔ زبانیں تو ساری اللہ نے بنائی ہے، لیکن اللہ پاک نے عربیت کو پسند فرمایا۔ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کی زبان عربی میں ہے، میں عربی میں ہوں، لسان اہل جنت عربی، جنتیوں کی زبان عربی میں ہے، تو ان تین وجوہات کی بنیاد پر میں عربیت کو پسند کرتا ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ تو لہٰذا عربی پڑھنی چاہیے، ہمارے اس سے دین کا تعلق ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں ابھی تو اپنی زبان میں تو نہیں پڑھتے، عربی میں پڑھیں گے، تو عربی ہمیں آئے گی تو سمجھیں گے کہ سورہ فاتحہ میں کیا اللہ پاک نے فرما دیا ہے، یا قرآن کریم میں کیا ہے، احادیث مبارکہ پھر ہمیں سمجھ آئے گی۔ تو عربی میں بچوں سے کہتا ہوں کہ سیکھو محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور باقی جو انگریزی ہے وہ آج کل کی ضرورت نہیں، محبت سے نہیں، عقیدت سے اس کو مت سیکھو، ضرورت سمجھ کے سیکھو کہ اسی پوری دنیا کی لینگویج بنی ہوئی ہے۔ تو یہی حال ہے دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی، کہ دنیا سے ہم محبت نہیں کرتے ہیں بلکہ دنیا کو ضرورت سمجھ کے استعمال کرتے ہیں۔ اصل چیز دین ہے اور دینی احکامات ہے، ان کے لیے ہم مر مٹتے ہیں۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بے حساب۔ یاد رکھے، اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ رزق دینے کا دار و مدار دینداری سے نہیں ہے، یہ لوگ نہ سمجھیں۔ بہت سارے لوگ ایسے سمجھتے ہیں، ہاں وہ فلاں بندہ، میں اس کے ساتھ کیوں تعاون کروں، میں اپنی زکوٰۃ اس کو کیوں دے دوں، میں فطرانہ اس کو کیوں دے دوں، اگر وہ اللہ کا نیک بندہ ہوتا تو اللہ خود دے دیتا اس کو۔ لا حول ولا قوت، کتنا گندہ نظریہ ہے۔ بھئی مال کا عطا ہونا، مال ملنا، یہ کوئی اچھائی کی علامت نہیں ہے۔ سب سے بڑا دولت مند جو دنیا میں گزرا ہے وہ قارون گزرا ہے، لعنت ہو اس پر، اور آخرت میں وہ ساری دولت اس کے سر میں لگی۔ تو دولت تو کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے کہ اس پر لوگ فخر کرے اور کہے کہ بھئی
میں اللہ کا پسندیدہ ہوں اس لیے اللہ نے مجھے دولت دی ہے، اور فلاں بندہ اللہ کا پسندیدہ نہیں ہے، مقبول نہیں ہے کہ اللہ نے اس کو نہیں دیا۔ نہ، جس کو دین مل گیا، جس کو پرہیزگاری مل گئی، جس کو تقوی مل گیا، جس کو خوف خدا مل گیا، وہی سب کچھ ہے۔ اللہ کے رسول نے واضح فرما دیا کہ تم اللہ کے نزدیک اس وقت صحیح ہو جاؤ گے تب جب تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ گے۔ لا فضل لعربی علی عجمی ولا عجمی علی عربی الا للتقوی، تقوی کی بنیاد پر ہے۔ صرف تقوی ہو پھر اللہ کے نزدیک تم پسندیدہ قرار دیے جاؤ گے، اور اگر تمہارے اندر تقوی نہیں، پرہیزگاری نہیں، تو دولت سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے فرمایا واللہ یرزق، اللہ رزق عطا فرماتا ہے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے بغیر حساب دیتا ہے، پھر وہ اس کو آزماتا ہے بطور آزمائش۔ اللہ پاک نے رزق دیا کہ اس رزق کو کیسے خرچتا ہے۔ جب اللہ رزق دیتا ہے تو قیامت کے دن اس کی پوچھ بھی ہوگی، تو اس لیے کم رزق ملنا یہ بہتر ہے، پھر کس کا حساب بھی کم ہوگا۔ اللہ رب العالمین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔